بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں اس آیت کی ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا مقدر بدل دوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب، خاص اور لاجواب قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو کوئی بھی اس عمل کو اپنا معمول بنائے گا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوگا، اور اللہ کریم اس کو بن مانگے ہی اپنی نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ بہنوں اور میرے بھائیوں، پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور اگر معمول نہ بنا سکیں تو پھر آپ نے اس عمل کو 7 دن تک لازمی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے جو کہ 2 قرآنی آیات پر مشتمل ہے، اور یہ 2 آیات ایسے 2 نور ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو عطا ہوں گے۔ یہ 2 آیات کون سی ہیں اور یہ سورت کون سی ہے، یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ان آیات کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ آیات ایسی مبارک آیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھا تھا، اور فرمایا کہ ان آیات کو جو کوئی پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی ان آیات کی تلاوت کا ثواب رات بھر تلاوت کرنے والوں کے برابر ہوگا۔ محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے ان آیات اور اس سورہ مبارکہ کی کہ اس کی تلاوت کرنے پر رات کے تہجد ادا کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ اور ان آیات کی فضیلت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ جو بھی بندہ عقل مند ہوگا وہ ان آیات کو پڑھے بغیر کبھی نہ سوئے گا، کیونکہ یہ آیات اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عرش کے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 آیات جو بھی پڑھے گا، اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا، وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی مختصر فضیلت ان آیات کی جن کا عمل آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں آپ کو یہ عمل بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس عمل سے جڑا ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے کلام میں کیسی برکات ہیں، اور جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ ہاں، ہم ذکر کر رہے تھے ان 2 آیات کے بعد اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ضرور عطا ہوتا ہے۔ اس عمل کو کیا جائے تو بھائی چلیے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 آیات اور یہ سورہ کون سی ہے اور اس کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ 2 آیات جن کا عمل آپ کو بتانے والا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور جس سورت کی میں بات کر رہا ہوں وہ سورت فاتحہ ہے۔ آپ نے روزانہ سونے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 بار یا 7 بار۔ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور 3 ہی مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور جو بھی آپ کی مراد ہے، اس مراد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو مقصد ہے مانگنی ہے، اور دعا مانگتے مانگتے آپ نے سو جانا ہے۔ اس عمل کو روزانہ رات کو کیا کریں اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے وہ پورا ہوگا، زندگی سے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی کریں، اور میرے بھائی بھی اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجات اور مراد کو پورا فرمائے، اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے وہ پورا ہوگا، زندگی سے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ میری بہنیں بھی اس عمل کو لازمی کریں، اور میرے بھائی بھی اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت اور مراد کو پورا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت جب مسلمان مدینے آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند 1 گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے کرن جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ جمعہ کے دن 7 بار دولت کا شہنشاہ وظیفہ، انا اعطیناک الکوثر۔ گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، نہیں یقین تو آج ضرور آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج جمعہ کے دن سورۃ کوثر اور سورۃ فاتحہ کی صرف ایک آیت، جس میں پوری زندگی کا نچوڑ ہے، جس میں کامیابی کے تمام راز چھپے ہیں، جس میں رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز چھپا ہے۔ یہ دولت کا ایسا شہنشاہ وظیفہ ہے، اتنا پیسہ آئے گا کہ رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آج صرف پیسے والے کی قدر ہے، آج انسان کی جیب کی طرف دیکھ کر ملا جاتا ہے۔ آج جو کوئی بھی کامیاب ہے، ہر کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں، آپ کی ہر بات مانیں، آپ کے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہر کوئی آپ کی قدر کری، تو آج جمعہ کے دن بتائے گئے طریقے سے صرف 7 بار دولت کا یہ شہنشاہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے کمالات کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ وظیفہ ایسے کمالات، ایسے معجزات دکھائے گا کہ آج تک آپ نے ایسا وظیفہ نہیں کیا۔ کاش میں یہ وظیفہ آپ کو پہلے بتا دیتا۔ آپ میں سے جو کوئی پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، آپ میں سے جو کوئی پریشان ہے بے روزگاری کی وجہ سے، آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، صرف سورۃ کوثر اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ تنگ دست ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے، غور کیجئے گا۔ آج جمعہ کے دن کا وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کمنٹ میں بہت سے لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، ہم ان کے حل فوری طور پر بتا دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی مسائل، بہت سے لوگوں کی پریشانیاں، بہت سے لوگوں کے جذبات سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ لوگ آج کل پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے گھر میں بے سکونی نے جان لے رکھی ہے۔ آج ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے، نظر بد اور حسد، جادو جنات کے چکر چل رہے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میں جو کوئی پریشان ہے رزق کی وجہ سے پڑھ لے، جس دکان پر گاہک نہیں آتے دکان پر بیٹھ کر پڑھ لو، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، بتائی گئی تعداد اور ترتیب سے پڑھ لو۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ رب کی ذات کسی کو فرشتہ بنا کر بھیجے گی اور آپ کی دکان پر ایسی گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، آپ کی اجاڑ دکان میں بہار آ جائے گی، آپ کے بند کاروبار کھل جائیں گی، آپ کی تمام رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ رزق اور دولت کے لیے پڑھ لو۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار جب کبھی انسان قرض کے بوجھ میں آ جاتا ہے، قرض کے پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے، تو بڑے بڑے اپنے بہن بھائی بھی آپ کو منہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں۔ حقائق کی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد لوگوں کے حقائق پر بہتر وظیفے بتانا ہے جو بے حد آزمودہ ہوں، جو لوگوں کی زندگی کو آسان بنا دیں۔ آج کسی کے اوپر قرض ہو جائے تو سب سے پہلے قریبی لوگ چھوڑتے ہیں، کہیں قرض نہ مانگ لے، پھر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو ایسے ایسے تانے دیتے ہیں کہ بندہ نہ اپنی زندگی کو جی سکتا ہے، نہ کسی کو سکون سے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ والو، خدارا جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدلتے ہیں، وہ لوگ جو آپ پر اعتبار نہیں کرتے، آپ کی قرض کی ادائیگی میں مدد نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر وہ بندے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ میں تو صرف رب کی قرآنی آیت بتا رہا ہوں، قرآن کا وظیفہ بتا رہا ہوں، قرآن کا ایک حرف، ایک ایک زبر سچ ہے، حق ہے، حق تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ آپ نے مجھ پر نہیں، آپ نے قرآن کی اس آیت پر یقین کامل کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے رب سے مانگنا ہے، وہ رب جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ ان اللہ علی کل
शैइन कदीर भी है। दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर जुमा के दिन सिर्फ ये वजीफा पढ़ लीजिए, रिज्क और दौलत का ऐसा सैलाब आएगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी आपके साथ क्या हो रहा है। बिगड़े काम सवर जाएंगे। बेटी के रिश्तों के लिए पढ़ लो, बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, रिश्तों की तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। अगर आप अपनी किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी को अपने हाथों में करना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो जुमा के दिन का ये खास वजीफा करें। जुमा का दिन का ही रब को मनाने का बेहतरीन दिन है। ये वजीफा, हर वजीफे की अपनी अहमियत है। आज जुमा के दिन का खास अलखास वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। सिर्फ इतना कहूंगा, आप जिस मकसद में कामयाबी चाहते हैं, आप किसी भी तरह से परेशान हैं, जुमा के दिन का ये खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। अब अमल क्या है? जुमा के दिन सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहें तो जोहर के बाद पढ़ लें, आप चाहें तो असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें। जुमे की रात 9, 10, 11 बजे भी आपको ये वीडियो मिलती है, तो रात सोने से पहले ये वजीफा पढ़कर सोना है। करना क्या है? बावुजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज करना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, या सबसे बेहतर तो ये है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह दरूद इब्राहिमी हर किसी को आता है। कम से कम 3, 7 या 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ते ही अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने मकसद की नीयत कीजिए। आप बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, कारोबारी मसाइल में मुब्तला हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, बेटी के रिश्तों में रुकावटों बंदिशों का खात्मा चाहते हैं, दुनिया की कोई हाजत, कोई मकसद, कोई परेशानी है, अपने मकसद की नीयत करते ही आंखों को बंद कर लीजिए। पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले आपने 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब हर कोई जानता है, फिर भी आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और मेरा रब फरमाता है कि जब कोई बंदा जमीन पर बैठे मेरा शुक्र अदा करता है, मैं आसमान से फरिश्तों को हुक्म देता हूँ कि जाओ इस बंदे की हाजात को, ख्वाहिशात को, हर शय को 10 गुना बढ़ा दो। अगर आप भी चाहते हैं आपके रिस्क और दौलत में 10 गुना इजाफा हो जाए, आज जुमा के दिन अगर कोई 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 गुना ज्यादा 10 लाख अता फरमाएगा। जुमा के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना, वरना पछताओगे। ये वीडियो इग्नोर मत करना, गौर से तरीके को समझिए। आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद की नीयत करनी है। मकसद की नीयत करते ही 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना शुरू करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको 41 बार पढ़ना है और पढ़ते ही दौरान किसी से बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। तवज्जो और ध्यान के साथ 41 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और उस दौरान डूबकर तवज्जो के साथ जो मांगोगे मिल जाएगा। दर का भिखारी फकीर बनकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते चले जाओ और रब से मांगते चले जाओ। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आने वाली रुकावटें बंदिशें टूट जाएंगी। आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके आने वाले कल बहारों वाले, रहमतों वाले, कामयाबियों वाले हो जाएंगे। ये वजीफा आपकी नस्लों को कामयाब कर देगा। 7 मरतबा सूरत कौसर और 41 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद पहला वजीफा मुकम्मल। अब दूसरा वजीफा क्या करना है? वहीं बैठे अस्तगफिरुल्लाह 11 मरतबा पढ़ना। 11 टाइम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह 11 मरतबा पढ़ने के बाद वहीं बैठे आखिर में सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। सिर्फ 7 बार सूरत कौसर पढ़नी है। और आप जानते हैं कि सूरत कौसर के कमालात क्या हैं। आप जानते हैं कि सूरत कौसर रिज्क और दौलत के सैलाब ले आती है। जिस घर में सूरत कौसर पढ़ी जाती है वहां रब की फौज फरिश्ते रिज्क और दौलत के थैले छोड़ जाते हैं। जुमा के दिन शुरू से अब तक जिस बंदे ने वीडियो मुकम्मल सुनी हो उसे इजाजत है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपको अमल की समझ आएगी। लोग काट काट कर वीडियो देखते हैं, फिर कहते हैं समझ नहीं आई। अगर तो कामयाबी चाहते हो, तो ठोकरों से बचना चाहते हो, गुलामी से बचना चाहते हो, मोहताजी से बचना चाहते हो, फाकों और गुर्बत से बचना चाहते
چاہتے ہو تو 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو دیکھ لو. میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن انشاءاللہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے. بتانے میں سمجھانے میں وقت اس لیے لگا ہے کہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے. جمعہ المبارک کا دن بڑا خاص ہے. وظیفہ 1 منٹ کا ہے. وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا. ترتیب دوبارہ سن لیں. 7 بار شروع میں سورۃ کوثر اور 41 بار الحمدللہ رب العالمین، 11 بار استغفر اللہ اور آخر میں پھر 7 بار سورۃ کوثر پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے گا. آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. اتنا طاقتور وظیفہ، نہایت مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے. خدا را اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں. صدقہ جاریہ سے آپ کے کام میں خود بخود آسانیاں ہو جائیں گی. اور یہ تو جہاد کا کام ہے. قرآن کریم کی ان تعلیمات کو، ان وظائف کو پھیلانا ایک جہاد ہے. پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. اب دعا کی طرف چلتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، آج یہ وظیفہ جو کوئی بھی پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھے، کامیابی عطا فرما. اے میرے مولا، رزق اور دولت میں کامیابی عطا فرما. ہمارے جو کوئی بیمار ہیں، پریشان ہیں، لا علاج بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما. جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز دے. آمین ثم آمین. اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. مجھے اپنی دیکھ دعاؤں میں، تمناؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.